مسجد نبوی اسلام کی دوسری سب سے مقدس اور بابرکت مسجد ہے جو مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ یہ مسجد نبی کریم کے دست مبارک سے تعمیر ہوئی اور نہ صرف اسلامی تاریخ کا مرکزی مقام ہے بلکہ یہ روحانیت، اخلاص، عبادت، علم و ہدایت کا ایسا سرچشمہ ہے جہاں ہر مسلمان کی دل کی تڑپ اور روح کی تسکین موجود ہے۔ مسجد نبوی آج کے دور میں نہ صرف اسلامی دنیا کی سب سے جدید اور وسیع عبادت گاہوں میں سے ایک ہے بلکہ اس کی موجودہ تعمیر، خوبصورتی، سہولیات اور نظام ایک عظیم الشان روحانی مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نبی کریم نے ہجرت کے بعد جب مدینہ منورہ میں داخلہ فرمایا تو سب سے پہلے جس کام کا آغاز کیا وہ ایک مسجد کی تعمیر تھی۔ سن 1 ہجری میں رسول اللہ نے اپنی اونٹنی کے بیٹھنے کی جگہ پر مسجد کی بنیاد رکھی۔ ابتدائی مسجد کی ساخت نہایت سادہ تھی۔ دیواریں کچی اینٹوں سے بنائی گئیں، چھت کھجور کی ٹہنیوں اور تنوں سے بنائی گئی، فرش مٹی کا تھا۔ مسجد کا رقبہ تقریباً 1050 مربع میٹر تھا۔ مسجد کے 3 دروازے تھے۔ مسجد کے ساتھ رسول اللہ کے حجرے بھی بنائے گئے جن میں حضرت عائشہ کا حجرہ سب سے نمایاں ہے۔ مسجد نبوی کی بے شمار فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، میری اس مسجد میں ایک نماز پڑھنا باقی تمام مسجدوں میں نماز پڑھنے سے 1000 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے سوائے مسجد الحرام کے۔ مسجد نبوی کی توسیعات اور تعمیرات مختلف ادوار میں کی گئیں۔ خلیفہ حضرت عمر بن خطاب نے 17 ہجری میں مسجد کی وسعت کو بڑھایا، دیواروں کو اونچا کیا، چھت کو بلند کیا اور شامی طرز کی تعمیرات کا آغاز کیا۔ خلیفہ حضرت عثمان بن عفان نے 29 اور 30 ہجری میں مزید وسعت دی اور بہتر تعمیراتی مواد، پتھر اور لکڑی استعمال کیا۔ ستونوں کو نقش و نگار سے آراستہ کیا گیا۔ اس کے بعد حضرت ولید بن عبد المالک کے دور میں سن 90 ہجری میں پہلی مرتبہ مسجد میں سنگ مرمر، سونے اور موزیک ٹائلز کا استعمال ہوا۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر اور رسول اللہ کی قبروں کو ایک دیوار کے اندر شامل کر کے قبرستان کا تصور ختم کیا گیا۔ اس کے بعد وقتاً فوقتاً مسجد نبوی کی تعظیم و آرائش، میناروں کی تعمیر اور اندرون حصے کی زیبائش کی گئی۔ خاص طور پر سلطان عبد المجید اول کے دور میں 1850 کے لگ بھگ بہت بڑی توسیع کی گئی۔ ستونوں اور چھت پر خوبصورت نقش و نگار اور ترکی طرز کی گنبدیں بنائی گئیں۔ جدید دور کی توسیع سعودی حکومت نے کی۔ 1932 میں پرانی عمارتوں کی حفاظت اور سہولیات کی بہتری کی ابتدا کی گئی۔ مسجد کی پہلی جدید توسیع شاہ فہد بن عبد العزیز کے دور میں 1985 میں ہوئی۔ 1994 میں مسجد کا رقبہ 82,000 مربع میٹر تک بڑھایا گیا جس میں لاکھوں نمازی سما سکتے ہیں۔ جدید ایئر کنڈیشننگ، روشنیاں، مینار اور برقی سیڑھیاں شامل کی گئیں۔ اس وقت مسجد کا رقبہ 1.8 ملین مربع میٹر سے تجاوز کر چکا ہے۔ لاکھوں نمازیوں کی گنجائش، الیکٹرانک نظام، جدید ٹوائلٹس، پارکنگ، لائبریری، میوزیم اور قرآن کی طباعت کا مرکز شامل ہیں۔ چھت پر کھلنے والے خود کار سائبان اور روشنی کے جدید انتظامات کیے گئے ہیں۔ موجودہ مسجد میں مسجد کا سبز گنبد مسجد نبوی کی پہچان بن چکا ہے جو نبی اکرم کی قبر مبارک پہ واقع ہے۔ اس وقت مسجد کے 10 بلند و بالا مینار ہیں۔ مسجد میں 100 سے زائد داخلی دروازے ہیں۔ تقریباً 10 لاکھ سے زائد نمازی ایک وقت میں نماز ادا کر سکتے ہیں۔ صحن میں نصب کیے گئے سینکڑوں سایہ دار سائبان یا چھتریاں زائرین کو دھوپ اور بارش سے محفوظ رکھتے ہیں۔ زیر زمین پارکنگ اور وضو خانے جدید سہولیات کے ساتھ موجود ہیں۔ جدید ترین صفائی نظام، سیکیورٹی اور زائرین کے لیے گائیڈز ہر وقت موجود رہتے ہیں۔
مسجد میں خواتین کے لیے علیحدہ داخلی دروازے، نماز کی جگہ، وضو خانے اور گارڈز موجود ہیں۔ عبادت کے مخصوص اوقات میں خواتین کو روضہ رسول کی زیارت کی اجازت بھی دی جاتی ہے۔ مسجد کی چھت پر نماز کی مکمل گنجائش موجود ہے، خاص طور پر رمضان، حج اور جمعہ کے مواقع پر چھت استعمال کی جاتی ہے۔ ہزاروں کارکن دن رات صفائی، صف بندی، قالین، وضو اور دیگر انتظامات کے لیے موجود رہتے ہیں۔ مسجد نبوی کا موجودہ نقشہ اور ساخت جدیدیت اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت کی جگہ ہے بلکہ عالم اسلام کے لیے اتحاد، علم اور روحانی روشنی کا مینار ہے۔ ہر سال کروڑوں مسلمان یہاں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود و سلام پیش کرتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ سعودی حکومت نے جدید ٹیکنالوجی کو اس مسجد کی خدمت میں وقف کر کے اسے ایک مثالی اسلامی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے۔ مسجد نبوی صرف عبادت کی جگہ نہیں بلکہ تاریخ اسلام کا جیتا جاگتا باب ہے۔ اس کی دیواریں، ستون، صحن اور فضائیں صحابہ اکرام کی عبادتوں، نبی کریم کی تعلیمات اور اللہ کے ذکر سے معمور ہیں۔ ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اسے اس مقدس مقام کی زیارت نصیب ہو، جہاں جنت کے ٹکڑے پر نماز ادا کرنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔